السلام علیکم۔ صبر و شکر ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، کلاس 10 اسلامیات موضوعاتی مطالعہ نمبر 2، ٹھیک ہے۔ جو ٹاپک ہے ہمارا صبر و شکر ہماری انفرادی زندگی کی و اجتماعی زندگی پر اس سے کیا اثرات ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شکر کی اہمیت اور طریقے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شکر کی اہمیت ہے اور شکر ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جس میں آج ہم لانگ کویسچن نمبر 2 اور لانگ کویسچن نمبر 3، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 جو ہے میں نے ادھر مینشن کر دیے ہیں۔ لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 پیج نمبر 71 پر ہے اور ان کا جواب پیج نمبر 70 پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 کی یہ یعنی کہ اسپیسیفکیشن ہے یا خصوصیت ہے کہ لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 کا جواب جو ہے وہ سیم ہے۔ اگر بک پر دیکھا جائے تو لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 کا جو جواب ہے وہ سیم ہے۔ تو آج ہم لانگ کویسچن نمبر 2 اور 3 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لانگ کویسچن نمبر 2 کیا ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد شکر کے لغوی معنی کیا ہے، میز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیں۔ تو یہ دو لانگ کویسچن ہے جس کا جواب سیم ہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پیج نمبر 71 پر یہ سوال ہے اگر بک کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور پیج نمبر 70 پر ان کے جواب ہے۔ پیج نمبر 70 پر دوسرے پیراگراف سے یعنی کہ تیسرے پیراگراف سے شروع ہوتا ہے اس کا جواب کہ شکر کے سب سے پہلے پوائنٹ کیا ہے، شکر کے لغوی معنی۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہے، یہاں شارٹ کویسچن بنتا ہے شکر کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایات پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، یعنی کہ کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے یا عنایات کر رہا ہے۔ احسان کیا ہے کہ اگر آپ پر یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مسافر ہیں، گھر آنے کے لیے آپ کے پاس اب پیسے ختم ہو چکے ہیں یا آپ کی جیب کٹ چکی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی آپ پر احسان کر دیتا ہے یعنی کہ پیسے دے دیتا ہے گھر واپس آنے کے، تو یہ ہے احسان۔ اور کیا ہے جو اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ کیا ہے، عنایات۔ اب کسی کے احسان پر اور کسی کی عنایات پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ اس اور زبان سے کلمات تشکر کا اظہار کرنا، اور پھر یعنی کہ اس کی عنایات اور احسان پر اس کا یعنی کہ شکریہ ادا کرنا، دل میں بھی اچھا جانا۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زبان سے بھی کلمات جو تشکر ہے یعنی کہ تشکر شکر کے جو کلمات ہیں اس کا اظہار کرنا، یعنی کہ اس کا شکریہ ادا کرنا۔ تو شکر کے لغوی معنی کیا ہے، ڈیفینیشن ادھر بنتی ہے، تو میں نے بتایا شکر کے لغوی معنی ہے اس کے احسان و عنایات پر اس کا شکریہ ادا کرنا اور زبان سے کلمات کا بھی اظہار کرنا۔ یہاں تک ہے یہ شارٹ کویسچن۔ تو آگے پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے، اللہ کی ذات۔ اب احسان و عنایات، احسان و عنایات کے لحاظ سے اگر دنیا میں دیکھی جائے تو سب سے احسان و عنایات اور جس کا ہم شکریہ ادا کریں، جس نے ہم پہ احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں زندگی عطا کی ہے، عنایات زندگی کی تمام نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر زبان سے کلمات تشکر ادا کیا جائے احسان و عنایات کے لحاظ سے، تو سب سے مستحق ذات کس کی ہے، اللہ کی، کیونکہ اللہ نے احسان کیا، ہمیں زندگی عطا کی، اللہ نے ہی ہم پر عنایات کی، ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتیں بھی عطا کی۔ تو یہاں پر یہ بات درست ہوگی، یہاں پر یہ فکرہ بالکل ایکوریٹلی کریکٹ ہوگا کہ احسان و عنایات کے لحاظ سے
سب سے یعنی کہ جس ذات کی یعنی کہ تعریف کی جائے اللہ کی ذات اس کی مستحق ہے، حقدار سب سے زیادہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 3 اللہ کی تعریف۔ اب اللہ کی تعریف یعنی کہ جس کا مطلب یہ ہے اب کیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کیسے کریں؟ اللہ نے ہم پر دیکھیں اتنا احسان کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پر یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں تمام جو نعمتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں وہ ایڈ کر لی جائیں تو ہم اس کا شکر ادا پھر بھی نہیں کر سکتے، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے اللہ کی تعریف۔ جس اللہ کی تعریف ہم اب انسان کے ذہن میں یعنی کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ نے اتنے ہم پر احسان کیے ہیں، اللہ نے ہم پر اتنی عنایات کی ہیں، تو اس کے احسان اور عنایات کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو اس لیے انہوں نے آسانی کے لیے یعنی کہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے احسان و عنایات کے لحاظ سے، اور عنایات اس نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں اور عنایات ہمیں جو عطا کیے ہیں اس کا اعتراف کیا جائے، اور اللہ کے یعنی کہ اب انسان کہتا ہے کہ میرے پہ اللہ نے احسان کیا، مجھے زندگی دی، مجھے عنایات بھی دی، زندگی کی تمام نعمتیں دی، اب وہ اس کا شکر کیسے ادا کرے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ نے بیان کیا ہے یعنی کہ اللہ کا شکر ایسے ادا کیا جا سکتا ہے اللہ کے احسانات اور عنایات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے، یعنی کہ اللہ کے احسان پر عنایات پر سجدہ کیا جائے، سجدے میں جا کے اللہ کا شکر کیا جائے، یعنی کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، اللہ کا یعنی کہ شکر ادا کیا جائے۔ شکر کرنے کے یعنی کہ اب اگر دیکھا جائے اب عنایات اور اعتراف، یہ میں نے اس پوائنٹ میں یعنی کہ اس کو بیان کر دیا ہے پہلے ہی کہ عنایات جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی، ٹھیک ہے، رہنے کی، ہر چیز کے لحاظ سے، تو اس کا اعتراف کیا جائے، تو اس کا شکر کا اظہار کیسے کیا جائے گا؟ نماز پڑھنے کے ذریعے سجدہ شکر نماز میں کیا جائے، اور اس کے بعد اگر آپ مزید اگر شکر کے بارے میں یعنی کہ دیکھیں آگے بھی لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 5 میں کہ سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں سے عنایات سے واقعی اس کا احسان کا یعنی کہ حالانکہ ہم تو احسان اپنے ماں باپ کے نے جو تربیت کی ہے، جو ساری عمر ہمیں پالتے ہیں، ٹھیک ہے، پرورش کرتے ہیں، ان کا احسان اگر ہم ساری عمر کی نیکیاں بھی کریں پھر بھی ایک دن کی ایک رات کی تکلیف کا بھی ان کا احسان جو ہے وہ چکا نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے جو اتنی رحیم ہے، جو اتنی کریم ہے، جس نے انسان پر بے شمار احسانات کیے۔ تو اللہ کی اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں آگے جو اس کوشش کو اس شکر ادا کرنے کے طریقے کو قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ اسے قبول کرے گا، مرضی نہ ہوئی تو وہ قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان کو جو اپنی کوشش ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ تو پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے سجدہ شکر بجا لایا جائے، یعنی کہ سب سے بہترین طریقہ جو دیکھا جائے نا یہ تینوں پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے، تو سب سے بہترین طریقہ سجدے میں جا کے جو اللہ سے دعا مانگی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب پوائنٹ نمبر 6 اسی لحاظ سے اگر اس کی تفصیل میں تشریح میں چلے جائیں تو شکر ادا کرنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے ادھر میں نے مینشن بھی کیے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمات تشکر۔ اللہ کا اگر آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو زبان کے ذریعے پوائنٹ نمبر 1 ہے زبان کے ذریعے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کہ ایسے کلمات ادا کرنا جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اللہ کی یعنی کہ تعریف کرنا، اللہ کو یعنی کہ وحدہ لا شریک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف اتنے نام ہے، سبحان اللہ بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی یعنی کہ ورد ہیں، یا حی یا قیوم بھی ہیں جو اللہ کو بہت یعنی کہ پسند ترین یہ ورد ہیں۔ تو اس شکر کے لحاظ سے زبان سے کلمات تشکر یعنی کہ ایسے کلمات ادا کرنا جس میں اللہ کی تعریف موجود ہو، تو یہ ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جو کیا ہے؟ شکر کا یعنی کہ کلمات تشکر یعنی کہ زبان سے جو ادا کیے جاتے ہیں۔
اب 3 پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ یعنی کہ پڑھ لیا ہم نے. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت. دل میں یعنی کہ شکر ادا کرنے کا دوسرا بہترین طریقہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس. اللہ نے آپ کو کوئی اگر نعمتیں عطا کی ہیں, اللہ نے اگر آپ پر احسان کیا ہے, تو دل میں, ٹھیک ہے, دل میں یعنی کہ اس کی نعمت کا, اس کی عظمت کا یعنی کہ احساس, اور پھر اس احساس کے ساتھ اس کا پریکٹیکل طور پر بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ کیسے کہ اس کی اطاعت و بندگی کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دل میں ٹھیک ہے جی اللہ کو مان لیا, ٹھیک ہے, اللہ کی تعریف بھی کر دی. اب پریکٹیکل طور پر ہم کیسے کریں گے کہ ہم نماز کے ذریعے, قرآن مجید کے ذریعے, زکوٰۃ, روزہ, حج کے ذریعے, غریبوں کی مدد کے ذریعے ایسے پھر اگر اطاعت کریں گے تو وہ اطاعت جو ہے وہ شکر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اب پوائنٹ نمبر 9 ہے احکام کی وجہ آوری. احکام کی وجہ آوری یعنی کہ اب تیسرا پوائنٹ میں انہوں نے شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سے تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی وجہ آوری کرنا. اپنے عمل سے یعنی کہ پریکٹیکل طور پر اپنے ایکٹ کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ کرنا یعنی کہ کسی کام کو پریکٹیکل طور پر سامنے لے کے آنا, اسے کہتے ہیں اپنے عمل سے اللہ کے کام کی وجہ آوری. جیسے اللہ کا احکام کیا ہے دن میں 5 وقت کی نماز. اب عمل کیا ہمارا ہوگا کہ ہم پریکٹیکل طور پر, عملی طور پر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے احکام کی ہم نے کیا کی ہے, وجہ آوری کی ہے, یعنی کہ اللہ کے احکام کو ہم نے پورا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہ عبادت کی ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, یعنی کہ ہم نے تمام معاملات کو, اپنی تمام مشکلات کو, ٹھیک ہے, اللہ کے سپرد کر دینا. آپ کا کام ہے کوشش اور محنت اور اللہ کے کام کی وجہ آوری. اس کے بعد پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اب جب انسان جب اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ جو ہے اس کے تمام معاملات جو ہے بہتر کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے تمام جتنے بھی معاملات کو میرے سپرد کر دی ہیں, میرے حوالے کر دیے ہیں. تو اس سے پھر اللہ جو ہے کبھی بھی انسان سے, وہ اللہ جو ماں سے, ایک ماں دنیا میں سب سے مخلص رشتہ کون سا ہے, ماں کا, تو اس ماں سے بھی 70 گنا پیار کون کرتا ہے آپ سے, اللہ. جب آپ نے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ اپنے بندے کا, اپنی یعنی کہ اپنی مخلوق کا کبھی نقصان نہیں چاہتا. اب اس کے بعد ہے شکر کے متعلق تائید. قرآن مجید میں, احادیث میں, سنت میں کے ذریعے شکر کی ادا کرنے کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے. ہمیشہ انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد فراقی و فراوانی, اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ مینشن کیا ہے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ فراقی و فراوانی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. فراقی و فراوانی یعنی کہ دولت کی بھی, یعنی کہ کثرت, فراوانی مال کی, اولاد کی, ہر چیز کی فراقی و فراوانی ہر لحاظ سے انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکر کا دامن یعنی کہ نہیں چھوڑتے, جو ہر حال میں یعنی کہ غریبی کی صورت میں, تنگ دستی کی صورت میں, خوشحالی کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی کہ ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بننے میں ہی یعنی کہ ہماری بہتری ہے, جس کا اظہار یہ پوائنٹ نمبر 12 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. کہ اے مسلمانوں, اے مومنوں, کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. یہ قرآن مجید کی آیت یعنی کہ قرآن مجید کی صورت ہے سورہ ابراہیم, اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا. تو یہ تھے ہمارے آج کے 2 لانگ کویشچن, جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو لانگ کویشچن نمبر 2 اور 3 ان دونوں کو میں نے یعنی کہ مینشن کیا ہے, اور ان دونوں کا جو جواب ہے, آنسر جو ہے وہ بک پر سیم ہی ہے. تو اس لانگ کویشچن کو میں نے اس کے 12 پوائنٹس بنائے ہیں. اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اسے اچھے طریقے سے لکھیں. شکریہ.